رمضان مبارک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ نہیں، سب لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، سب لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہو تو وہ ایک بس رسمی سا جواب ہوتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہوتے۔ یعنی جیسے کہ ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی دباؤ جس کو کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن وہ بلا ہے جو بے تحاشا ذہین اور حسین لوگوں کو کھا گئی ہے۔ یہ ڈپریشن بہت گندی چیز ہے، ٹرسٹ می۔ یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جانے والی بیماری ہے۔ یہ ہم شاید ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم بتا بھی نہیں سکتے اس کو کن لفظوں میں بندہ بتائے، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، ٹھیک ہے، میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ نہیں، شاید ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈپریشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ہاتھ کاٹ لیں یا پنکھے سے جا کے لٹک جائیں یا خودکشی کا کوئی اور ذریعہ بنائیں۔ نہیں، ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو، ان کے ساتھ اچھے سے، یعنی اچھا دن گزرے تمہارا، لیکن تم رات کو تکلیف کے باعث نہ سو سکو، اور اپنی جو دوستیاں ہیں ان کو بھی محدود کر دو، اور اسی حد تک محدود کر دو کہ آخر میں صرف تم رہ جاؤ اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے فیوریٹ سونگز ہوا کرتے تھے آپ وہ بھی نہیں سن سکتے، یعنی کہ ان کو بھی کم کر دیتے، ان میں بھی آپ کی دلچسپی نہیں رہتی، انٹرسٹ نہیں رہتا آپ کا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن تم بتا نہیں سکتے، تم یا پھر بتانا چاہتے نہیں ہو، تم بتا ہی نہیں سکتے کہ میں پریشان ہوں، کوئی میری مدد کرے، کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ کوئی انسان، کوئی دوائی، کوئی میڈیسن، کوئی تھیراپی، کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اس کا حل نکال سکے، لیکن اس چیز کا حل بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ ہے ہمارے مذہب میں۔ اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ہم اذان کو تھوڑا غور سے سنیں نا تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ صرف دکھوں میں نہیں، دکھوں میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، ہم اس کے پاس چلے جائیں۔ اس کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور تب تک روئیں، گڑ گڑائیں، اس کو بتائیں میں پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو بے شک بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن اس کو اچھا لگتا ہے سننا کہ مجھے بتاؤ، م- اس کو بتاؤ کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ نہیں اچھا لگ رہا، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرے جو اتنے عزیز رشتہ دار ہیں، میرے پیارے ہیں، میں ان سے بھی دور بھاگ رہا ہوں یا بھاگ رہی ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بس تھوڑا بہت ان کو بتاؤ، اتنا بتاؤ جتنا کہ تمہاری دسترس میں ہے، جتنے لفظ تمہارے پاس ہیں، باقی تو وہ خود سمجھ جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو خود جان جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس مشکل میں، جس مشکل میں میں نے اس کو ڈالا ہے یا جس مشکل میں یہ ہے، اس نے کون سا رستہ چنا ہے، اس نے کس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ میرے پاس آیا ہے، اس نے کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ اس آزمائش کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، اور بس پھر خوشیاں آپ کا مقدر ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کی نا 6 ایسی علامات ہیں جن سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی ہوتی ہے کہ آپ کا کسی سے بھی ملنے کو دل نہیں چاہتا، بس تنہائی پسند ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ رہیں، تنہا رہیں، ہمارے روم میں کوئی نہ آئے، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہ ہو، یا جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں ہم نہ ہوں۔ تو یہ ڈپریشن کی ایک شرط وہ ہے، علامت ہے، سائن ہے یعنی۔ اور دوسری ہے کہ آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، ذرا سی بات پہ، جو بھی ہماری مزاج کے مخالف بات ہو جائے، یا تھوڑا سا کوئی شاؤٹ کر کے بات کر لے، یا مطلب ایسا کچھ، تو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے ہمیں۔ تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک جو ہے وہ سائن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اکیلے میں روتے ہیں، جب ہم تنہا بیٹھتے ہیں، یعنی کہ رات کو جیسے ہم سوتے اپنے بستر پہ جاتے ہیں
تو ہمیں ہمیں رونا آتا ہے، اور رونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی تکلیف، فزیکل تکلیف سے آتا ہے، یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات یاد آ گئی تو رونا آتا ہے۔ رونا ویسے بھی آ جاتا ہے، آ ہی جا رہا ہے، بس ایسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میں کیوں رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیوں رونے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہے ڈپریشن۔ پھر نیکسٹ ون ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بے چینی ان سینس کہ آپ اپنی فیوریٹ جگہیں جو آپ کی ہیں، نارملی جو آپ کو آپ کی فیوریٹ جگہیں لگتی ہیں، آپ وہاں جا کے بھی اچھا فیل نہیں کرتے، کہ یعنی کہ ریلیکس فیل نہیں کرتے، آپ کو وہاں سے گڈ وائبز نہیں آتی، تو یہ بھی ڈپریشن کا ایک سائن ہے۔ نیکسٹ جو ایک اور ہے، کتنی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 1 2 3 4 بتا دی ہیں۔ ففتھ ہے کہ دل کو کوئی خوف رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت دل پریشان رہتا ہے، دل کو کوئی خوف رہتا ہے کہ کسی چیز کو ہم کھو دیں گے، یا ہم کسی انسان کو کھو دیں گے، یا ہمیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، یا اس نے اگر ایسا کہا ہے تو کیوں کہا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ایسی نہیں ہوں، یعنی کہ کسی چیز کو ہم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اور آگے سکستھ ون ہے کہ آپ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو، ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ بھی ڈپریشن کا ایک سائن ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بات ہے، جتنی چیز ہے، جتنی سچویشن ہوئی ہے، آپ اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو کوشش کریں کہ جلد از جلد اس سے نکل جائیں، اس چیز سے، اس بات سے نکل جائیں، اس چیز کو اگنور کر دیں، ختم کر دیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو ان سب گندی چیزوں سے، خاص اسپیشلی ڈپریشن سے۔ میں نے دیکھے ہیں بڑے خوبصورت نوجوان، خوبصورت لڑکیاں، بظاہر ان کے پاس سب کچھ دنیا کی آسائشیں ہیں، لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے جی اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا ہے۔ یہ کیوں کر لیا؟ اندر سے کچھ چیز اس کو کھائی جا رہی تھی، کچھ تھا۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہٹ کر جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارا خود کا گھر کا ماحول، ہمارے اپنے، ہمارے دل کے جو قریب ہوتے ہیں وہ ہمیں ہرٹ کر جاتے ہیں، نہ ان کو ہی پتہ چلتا ہے شاید، اور ہم وہ چیزیں پھر ہمیں اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ہم انہیں ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مجھے یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں، پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو می۔ بس پھر وہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ اندر سے مرتے چلے جا رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی گندی آفتوں سے اور ایسی گھنونی اور خطرناک قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اس رمضان المبارک کے صدقے سے ہمیں خوش و خرم اور پرسکون زندگیاں عطا فرمائیں۔ بس یہ آج یہی تھی ایک چھوٹی سی بات، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے گھریلو خواتین میں، جو کہ گھر کے کاموں میں صرف مصروف رہ جاتی ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے تو انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں۔ آپ ٹرائی کریں کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کچھ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اپنے لیے آپ سٹارٹ کریں، چھوٹی موٹی کوئی جاب، کوئی ٹیوشن کے بچے جیسے گھر میں ہو جاتے ہیں جیسے، یعنی خود کو مصروف کرنے کی کوشش کریں اور خود کو ان چیزوں سے نکالیں۔ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، آپ کی ذات کے لیے کوئی دوسرا انسان آ کے نہیں کرے گا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ خدا را اپنے بارے میں بھی سوچیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، لیکن خود کو ان کے لیے وقف نہ کر دیں۔ ایسا شریعت نے، ایسا ہمارے دین نے بالکل ہمیں باؤنڈ نہیں کیا۔ آپ اپنے لیے سوچیں، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہمارا آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔